ہمارے پاس جو خواتین ہیں بڑی باصلاحیت خواتین ہیں الحمدللہ، ان کو اللہ رب العزت کے تعلق سے جوڑنا ہے۔ صلاحیت کچھ نہیں کرتی جب تک پلے ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کردار تھا جو ہماری ماں نے انجام دیا تھا۔ جنگ عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اس شوق کو کیا کریں گے جو حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میں وحد میں چلنا چاہتی ہوں۔ آج کل کے مفتی ہوتے تو کہتے نہیں 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 بالکل نہیں، چلیے کنارے رہیے آپ، یہ کون سی بات تم نے کر دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر جہاد نہیں ہے، لیکن حضرت ام عمارہ نے کہا اللہ کے رسول میں چلنا چاہتی ہوں۔ کہا بھئی آپ کیوں جا رہی ہیں، کیوں پریشان ہوں گے؟ اللہ کے رسول میرا شوق ہے۔ تو کہا پھر شوق ہے تو آؤ۔ کہا میں صرف چلنا نہیں چاہتی، تلوار چلانا چاہتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تلوار چلانے کی بھی اجازت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احد میں جو مارکا سخت ہوا تو حضرت ام عمارہ کے جوہر نکلے۔ حضرت ام عمارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے دفاع کیا، دائیں دفاع کیا، بائیں دفاع کیا۔ جنگ جب ختم ہوئی تو آپ فرماتے ہیں ام عمارہ کہاں ہیں؟ میں دائیں دیکھتا ہوں تو عمارہ، بائیں دیکھتا ہوں تو عمارہ، سامنے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ نے کشتوں کی پشتیں لگا دی۔ یہ چھوئی موئی نہیں ہے ہماری خواتین۔ اسلام کے حدود کا پاس رکھا جائے، محرم کا خیال رکھا جائے، ان کے جو حدود ہیں ان کے درمیان وہ کام کریں، لیکن ہم کچھ غیر ضروری طور پر چھوئی موئی سمجھنے لگے ہیں۔ ان کی صلاحیتیں نکھریں، دین اسلام کے غلبے کے لیے آگے آئیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اس انداز سے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں 5 منٹ کے اندر وہ یہ، حالات سخت ہیں ہندوستان کے، پورے دنیا کے حالات سخت ہیں، سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کوئی شخص اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، گالی دینا شروع ہو گیا، مار پیٹ کرنا شروع ہو گیا، خون بہانا شروع ہو گیا، قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ یہ بات صرف ہندوستان کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل سطح پر ہے۔ ایک شخص اس لیے مارا جاتا ہے کانسٹیبل کو کہ وہ داڑھی رکھے ہوئے، ایک شخص کو اس لیے مار مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ٹفن میں گائے کا گوشت رہا ہوگا، ایک عورت کو اس لیے میٹرو میں سفر نہیں کیا جانے دیتا کہ جناب وہ حجاب پہنے ہوئی ہے۔ اور پوری دنیا کی سینریوں میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہودیت، عیسائیت، برہمنیت، یہ تینوں مل جل کر کے ایک کھیل میں شریک ہیں، اسلام دشمنی کا، اللہ تعالیٰ کے دین کو رسوا کرنے کا، اللہ رب العزت کے دین کے خلاف کینہ جو ان کے دلوں میں ہے۔ زبان پر جو آ جا رہا ہے وہ کم ہے، دلوں میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ وجہ اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت سے پہلے کا جو پیریڈ تھا اس کی سملیرٹی اس وقت مل رہی ہے۔ آپ اگر اس کو پن پوائنٹ کر کے لکھیں تو کم سے کم 15-20 وہ سملر چیزیں مل جائیں گی آپ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے آ گئی تھی۔ کیا تھا؟ صحابہ کرام کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، گالی دی جاتی تھی، خون کیا جاتا تھا ان کو۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ باطل کے خیموں میں کچھ بچا نہیں تھا، نہ وہاں پر دلائل موجود تھے، نہ وہاں پر دلوں کو سکون کرنے کا کوئی سامان تھا، نہ اپنے لوگوں کو سہیجنے کی کوئی حکمت عملی تھی۔ روزانہ ان کے خیمے سے لوگ نکل نکل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو جھجھلاہٹ تھی، گھبراہٹ تھی، غصہ تھا۔ یہ پوری کیفیت آج بھی ہے۔ آج یہودیوں کے خیمے سے، آج عیسائیوں کے خیمے سے، آج باطل کے خیمے سے دن رات لوگ نکل کر کے اسلام کے خیمے پر جا رہے ہیں۔ یورپ کی حالت کیسی ہے، امریکہ کی حالت کیسی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہندوتوا کا جو خیمہ اس دیش کے اندر ہے، روزانہ دن رات اس سے لوگ نکل کر کے اسلام کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ۔ 10 ٹائم اسلام قبول کرنے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ تو کھلبلی مچنا، پریشان ہونا فطری ہے۔ اس سے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں اس دیش کے اندر اور پوری دنیا کے اندر۔ یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ اسلام کے ماننے والوں پر ظلم اور زیادتی بڑھے گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہیں پر انڈیکیشن یہ بتاتا ہے کہ اب زیادہ دن نہیں بچے ہوئے ہیں، اسلام کا سپیدے صبح نمودار ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔